مشرق وسطیٰ کی جنگ میں اسرائیل کے لیے اب ایک اور پریشانی کھڑی ہو گئی ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے لیے سب سے بڑی پریشانی اور عذاب حماس بن چکا تھا، جبکہ حالیہ 2 ہفتوں میں یمن نے بھی بہت پریشان کر رکھا تھا۔ اب مصر نے بھی جنگ میں کودنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اسرائیل کے اندر سے بھی اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ آخر ہم اپنے دشمن بڑھاتے جا رہے ہیں، ہمیں اس جنگ سے کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ اسرائیلی اخبار میریف کے مطابق مصر نے اسرائیل کو باقاعدہ طور پر ایک اسٹیٹ لیول مراسلہ بھیج دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ہماری سرحدیں اور فلسطینیوں کا سینائی کی طرف انخلا دراصل ہماری ریڈ لائن ہے۔ اگر کسی بھی صورت ان کو عبور کیا گیا، یعنی مصر کی سرحد کو عبور کرنے کی کوشش کی گئی یا فلسطینیوں کو سینائی کے علاقے کی جانب سے انخلا کروانے کی کوشش کی گئی، تو اس کے بعد بغیر کسی وارننگ کے جواب دیا جائے گا۔ یعنی آپ اس مراسلے کو آخری وارننگ سمجھیے۔ اس کے بعد اگر ایسی کوئی کارروائی کی گئی تو پھر محض اٹیک ہوگا۔ ادھر اسرائیل کے سابق نائب چیف آف سٹاف اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے سابق سربراہ یائر گولان نے ایک بیان میں کہا کہ ہمارے بہترین نوجوان فوجی غزہ میں مارے گئے ہیں بغیر کوئی کامیابی حاصل کیے۔ نہ تو ہم حماس کو نیوٹرل کر سکے، نہ ہی اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر سکے۔ مجھے کوئی یہ سمجھا دے کہ آخر اس جنگ کا کیا ہدف حاصل کیا گیا ہے، یا پھر یہ جنگ کب تک جاری رہے گی۔ بغیر کوئی ٹارگٹ اچیو کیے ہم مسلسل اپنے فوجیوں کو یہاں مروائے جا رہے ہیں، جس کا نقصان ہمیں اسرائیل کے اندر اٹھانا پڑے گا۔ واضح رہے کہ بیرونی محاذ کے ساتھ ساتھ اس وقت اسرائیلی انٹیلیجنس اور اسرائیلی فورسز سمیت اسرائیلی حکومت کے لیے بڑی پریشانی یہ بھی ہے کہ یوں تو وہ دعویٰ کرتے تھے کہ حماس سے کئی گنا بڑی فوج اور طاقت ہمارے پاس موجود ہے، ہم ایک حملہ کریں تو حماس کو کرش کر کے رکھتے ہیں، لیکن مسلسل ان کے فوجیوں کی ہلاکتوں پر اسرائیلی عوام بھی سراپا احتجاج ہیں کہ ہم اپنے فوجی یا تو حماس کے ہاتھوں گرفتار کروا رہے ہیں یا پھر انہیں مسلسل ہلاک ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ جنگ جیت نہیں سکتے تو پھر جنگ بندی کیجیے اور فوجیوں کو واپس بلایا جائے۔ فوجی خاندانوں کی جانب سے اس حوالے سے بغاوت کا خدشہ بھی اسرائیل کے اندر مسلسل موجود ہے۔